فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جاری تنازع اس وقت پوری دنیا کے سامنے ہے اور آپ بخوبی ان حالات سے واقف ہیں۔ فی الحال بات اتنی ہے کہ اسرائیل فلسطین پر ظلم ڈھانے کا کام کر رہا ہے۔ شیخ جراح کے لوگوں کو بے دخل کیا گیا۔ پھر رمضان کے مبارک مہینے میں اسرائیلی دہشت گردوں نے نماز کے وقت مسجد اقصیٰ میں گھس کر فائرنگ کر حملہ کیا، جس میں کئی معصوم مسلمان مارے گئے اور اب مسلسل بمباری کر فلسطین پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں UNO کی میٹنگ منعقد کی گئی، جس میں بھارت نے یروشلم کے حملے کو بہت ہی سنگین نظریے سے دیکھا ہے۔ ملک کے پرماننٹ ریپرزنٹیٹیو اینڈ ایمبیسڈر ٹو UNO TS تریمورتی نے ہندوستان کی طرف سے اپنی بات رکھی۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس پر رمضان کے مبارک مہینے میں حملہ کرنا اور شیخ جراح کے لوگوں کو بے دخل کرنا افسوسناک ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے مغربی یروشلم میں حملوں کا سلسلہ جاری ہے اور ممکن ہے اب حالات قابو سے باہر ہو جائیں۔ بھارت نے کہا کہ بلا شبہ غزہ نے اسرائیلی عوام پر راکٹ فائرنگ کی ہے، جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ غزہ کے حملے کی جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل نے جو حملہ کیا، جس میں کئی معصوم خواتین اور بچے مارے گئے اور انہیں شدید تکلیف پہنچی ہے، اس پر ہم اظہار افسوس کرتے ہیں۔ غزہ کی راکٹ فائرنگ میں بھارت نے اپنے ایک شہری کو کھویا ہے جو اسرائیل میں نرس تھی۔ ہم اس کے اور باقی سبھی لوگوں کے درد میں شریک ہیں جنہوں نے اس حملے میں اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ بھارت نے صاف لہجے میں کہا کہ ہم کسی بھی قسم کے تشدد کے خلاف ہیں اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم گزارش کرتے ہیں کہ دونوں طرف سے ظلم و تشدد رکنا چاہیے، دونوں جانب سے تناؤ کم ہو اور دونوں جانب سے زمین کے مدعے پر بات چیت کی جائے۔ یروشلم بہت ہی اہم جگہ ہے جہاں لاکھوں ہندوستانی جاتے ہیں۔ یہ اس قدر اہم اس لیے بھی ہے کہ پرانے شہر یروشلم کا تعلق ہندوستانی شیخ فرید سے بھی ہے، جو تاریخ کا ایک اہم کردار ہے۔ تاریخی شہر یروشلم یعنی بیت المقدس کا بلا شبہ احترام ہونا چاہیے۔ ہم سبھی سفارتی کوشش کرنے والے سبھی ممبران کا ساتھ دیں گے۔ جلد از جلد تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش ضروری ہے تاکہ امن قائم رہے۔ تاریخی شہر یروشلم اور حرم شریف یعنی بیت المقدس کا احترام ضروری ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کے بیچ بہتر بات چیت ہونی چاہیے۔ کل ملا کر بھارت نے دونوں طرف کے حالات پر اپنی بات رکھی ہے اور صلح کو ضروری بتایا ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان مضبوطی کے ساتھ مظلوم فلسطینیوں کے حقوق کے لیے کھڑا ہے اور دونوں اسٹیٹس کی بہتری کے لیے پرامن راستہ نکالے جانے کی بات کہی ہے۔ The indiscriminate rocket firings from Gaza targeting the civilian population in Israel, which we condemn, and the retaliatory strikes into Gaza have caused immense suffering and resulted in deaths, including women and children. India has also lost one of her nationals living in Israel in this rocket fire, a caregiver in Ashkelon. We deeply mourn her demise, along with all other civilians who have lost their lives in the current cycle of violence. We reiterate our strong condemnation of all acts of violence, provocation, incitement, and destruction. Immediate de-escalation is the need of the hour, so as to arrest any further slide towards the brink. We urge both sides to show extreme restraint, desist from actions that exacerbate tensions, and refrain from attempts to unilaterally change the existing status quo, including in East Jerusalem and its neighborhood. Jerusalem has a special place in the hearts of millions of Indians who visit the city every year. It also houses the Al-Zawiya Al-Hindiya, the Indian hospice, which is a historic place associated with the great Indian Sufi saint Baba Farid and located inside the old city. India has restored this Indian hospice. The historic status quo at the holy places of Jerusalem, including the Haram al-Sharif Temple Mount, must be respected. We support the diplomatic efforts of the Quartet and other members of the international community, the countries in the region in particular, to calm the situation and put an end to the ongoing violence and seek to achieve durable peace. These incidents have once again underscored the need for immediate resumption of dialogue
between Israel and Palestinian authorities. The absence of direct and meaningful negotiations between the parties is widening the trust deficit between the parties. This will only increase the chances for similar escalation in the future. We believe that every effort should be made to create conducive conditions for resumption of talks between Israel and Palestine. In conclusion, I reiterate India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment. वाज़ह रहे कि भारत इससे पहले भी फ़लस्तीन पर होने वाले जुल्म को गलत बताता रहा है। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का ये बयान सुने। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी है, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा इसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार। कुल मिलाकर भारत ने इजराइल और फ़लस्तीन के बीच अमन को ज़रूरी बताया है। यस इंडिया की खास रिपोर्ट।